صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ فصل موانع کے بیان میں وہ اسباب جن وجہوں سے وارث مورث کی وراثت سے پکا محروم ہو جاتا ہے، وہ اسباب کون سے ہیں؟ ایک ہے منع، ایک ہے حجب، ایک ہے اشرا بچا جاندے ہیں جی۔ تو یہاں موانع ہیں، حاجب کا بیان آگے آئے گا جی، سنیں۔ میت کا بیٹا ہو تو میت کے بھائی کو کچھ نہیں ملتا، بیٹا بھائی کے لیے حاجب ہے، وہ علیحدہ صورت ہے۔ یہاں ہے موانع کہ یہ اگر اسباب پائے گئے تو بالکل وہ اپنے مورث کا، میت مورث جڑا زندہ ہے وہ ہے وارث، جڑے وہ پیسے تے شیاں نے وہ ہے ترکہ تے ورثہ، سمجھے ہی؟ تو یہ فصل کس بیان میں ہے؟ موانع کے بیان میں۔ پڑھ گو۔ المانع من الارث اربعۃ۔ اچھا جی، ارث وراثت ترکہ، ارث سے مانع چار ہیں، کیا کیا؟ ارث سے مانع چار ہیں، پھر آخر ارث سے مانع چار ہیں۔ ہاں، اور نکا جا کے نشان لگ گئے۔ جان اس بات کو کہ فرق ہے حجب اور منع کے درمیان۔ کس کے درمیان؟ حجب اور منع کے درمیان فرق ہے۔ ایک مانع تے ایک حاجب تے مثنیٰ کی بنیاں حجب۔ حجب کیا ہوتا ہے؟ نفع کھینچنا اور ضرر کو دفع کرنا اور نقصان کو دفع کرنا، یہ کیا ہے؟ حجب۔ اپنا نفع کھینچنا، اپنے نقصان اور ضرر کو، اے حجب ہے۔ اگو آ جان گے کون کس واسطے حاجب بندا ہے؟ یعنی حاجب جو ہے نا، محض وہ اور رکاوٹ، محض وہ حاجب بنتا ہے تاکہ کھینچے نفع اپنی طرف اور دور کرے ضرر اور نقصان اپنی ذات سے۔ ایک ہی ہے برخلاف منع کے، کیونکہ منع ہوتا ہے امر آخر کی وجہ سے، امر آخر، جیسا کہ بچنا اجنبی کو کی توریث سے، اور جزا استنکاف کی اللہ رسول دی گل نہ مننے دی، اور سزا جنایت کی، اور انقطاع عصمت اور ولایت کی، وہ چارے آ رہے ہیں اگوں اگے۔ فصل موانع کے بیان میں مانع من الارث چار ہیں جی، جن کی وجہ سے وارث مورث کا وارث نہیں بن سکتا، اگر وہ مانع نہ ہوتا تو اس بن جانا تھا جی۔ فصل موانع کے بیان میں مانع من الارث چار ہیں، الرق وافرا کان او ناقصا۔ چلو جی، ان میں سے پہلا، ان میں سے پہلا الرق کی الرق، غلامی، غلامی جو ہے نا یہ ارث سے مانع ہے۔ غلام کا کوئی رشتہ دار فوت ہو، اگر یہ غلام نہ ہوتا تو اس نے وارث بننا تھا، جب غلام ہے تو اس کو وراثت سے کچھ نہیں ملے گا، یہ مطلب ہے۔ سنیں ہی، اے نہیں بھی غلام اتھوں دا تے بھی چاہنا جا کے وراثت لینی ہے۔ سنیں، پیو فوت ہو گیا ہے، سکا پتر غلام ہے، اس پتر نو جائیداد نہیں ملے گی، جڑے ہور ورثاء نے آزاد انہاں نو ملے گی، اے مطلب ہے۔ کیا کہ جی پہلا معنی ہے رق غلامی، غلامی، یہ غلامی جو ہے نا یہ معنی ہے ارث سے، غلام کسی کا وارث نہیں بن اور لونڈی بھی نال یوں، غلام کسی کا وارث نہیں بن سکتا۔ وافرن کانا و ناقصن، رکیت پوری ہو یا ناقص ہو،
رکیت پوری ہو یا ناقص ہو؟ پوری ہوتی ہے جو غلام ہے، ناقص ہوتی ہے مدبر میں، مدبرہ میں، مکاتب میں، ناقص ہوتی ہے مدبر میں، مدبرہ میں، مکاتب میں، مکاتب میں، مستثیب ہی ہوندا ہے باہروں بھی نال ہی جے جو غلامی جس قسم کی بھی ہو، ہاں یہ اس سے مانے ہے، یہ ارث کو مانے ہے۔ مانے ہیں جو سمجھ آتی پی اے شاباش سے جی۔ اول رق پوری ہو یا ناقص ہو، جی اول رق پوری ہو یا ناقص؟ اول رق من کرو پچھ بابا جی فصل ممانے کے بیان مانے کے بیان میں مانے میں نال ارث اس چار ہیں۔ اول رق اول رق پوری ہو وہ رق، اور جیسے کن پورا غلام یا ناقص، جیسے مدبر مکاتب ام ولد تے مدبر نہ لاؤ تے مکاتب نہ لاؤ مکاتبہ، بے مدبرہ تے مکاتبہ دا پیو مر گیا ہے، یہ تھی اینو جداد ملنی سی لیکن چونکہ ایندے جو غلامی ہے اس واسطے اینو نہیں ملے گی، سمجھیو انہوں ذرا شرح ویخ دھیان کروے۔ باقی وہ آشیہ تے لکھیا مکاتب کون ہے مدبر کون ہے، جو پڑھے نہ چند دن ہو گئے نا جی سارا کچھ۔ مانے من الارث کی ارث چار ہیں، اول ہے رق، کیا ہے وافر ہو یعنی کامل ہو جیسا کہ کن پورا غلام لونڈی، یا ناقص ہو جیسا کہ مکاتب۔ بسم اللہ۔ دھیان کر، جیسا کہ مکاتب اور کیا ہو اور پیچھے پڑھنا کیا ہو وافر ہو یا ناقص، وافر ہو جیسا کہ قن، اور ناقص ہو جیسا کہ مکاتب اور اور مدبر اور سننا اور ام ولدہ۔ سنیں یہ کیوں یہ وارث کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ اس لیے کہ رقیق مطلقاً مال کا مالک نہیں ہوتا، رقیق مطلقاً او مطلقاً سواء کان مکاتباً او مدبراً، شاباش سے کہ مکاتب اگرچہ یدن آزاد ہے لیکن وہ پیسے کما کر دینے کس کو ہیں؟ اگر عاجز آ جائے تو کمایا مال سارا کدھر جائے گا؟ مولا کی طرف جائے گا جی۔ یہ بات اس لیے کہ رقیق مطلقاً مال کا مالک نہیں ہے، جیسا کہ باقی ملک اسباب کا وہ مالک نہیں ہے، جیسے بے شراب وغیرہ اجازت کے بغیر وہ نہیں کر سکتا، لہٰذا پس نہیں لا یملکہ نہیں مالک ہوگا مال کا بھی بسبب ارث کے، ارث کے سبب سے بھی مال کا، اور اس لیے کہ تمام وہ جو غلام کے قبضے میں ہوتا ہے مال سے وہ تو اس کے مولا کا ہے، کدھر جائے گا؟ غلام کو تو ملنا ہی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ مولا کا ہے۔ اب سنیے اب اگر ہم وارث بنا دیں نا غلام کو اپنے رشتہ داروں کا تو البتہ یہ واقعہ ہوگی مال کی ملک کس کے لیے؟ غلام کے، تو اب ہو جائے گا یہ وارث بنانا اجنبی کو بغیر سبب، نہ رشتہ دار نہ اسبا نہ کوئی اور شے جی۔ اگر جی رشتہ دار ہوئے تو وہ جی رشتہ داری بچا تو آپ وارث بنے گا نا، ادھر ادھر نہیں بننا اس نے، سمجھے؟ اور یہ بات تو بالاجماع باطل ہے کہ اجنبی کو وارث بنا دیں جی، یہ وجہ ہے۔ سنیں اچھا جی اگلی گل، اور موتق الباز کیا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ بمنزل مملوک کے ہے جب تک باقی ہو اس پر ایک درم اپنی گردن کے چھڑانے میں، لہٰذا وہ موتق الباز بھی امام صاحب کے نزدیک وارث نہیں بنے گا، اور نہ ہی موتق الباز حاجب بنے گا کسی ایک کا اس کی میراث سے۔ سنیں
کسی کا حاجب بھی نہیں بنے گا کسی کے لیے، اور خود بھی وارث کون؟ موتق البعض، اس میں اختلاف ہے۔ صاحبین کے نزدیک موتق البعض آزاد ہے کہ غلام ہے؟ امام صاحب کے نزدیک رقیت متجزی ہوتی ہے، اور عندہما یہ موتق البعض حر مدیون ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یاد آیا کیا ہوتا ہے؟ لہٰذا یہ حر ہے، وارث بنے گا، اور دوسروں کے لیے حاجب بھی، ان حجب دی باس آ جائے گی، گل کھل جائے گی۔ سنیں، اور مسئلہ جو ہے نا دراصل مبنی ہے یہ اختلاف والا اس بات پر کہ عتق امام صاحب کے نزدیک متجزی ہوتا ہے، صاحبین کے نزدیک او سمجھے ہی او بلا بھی ہونا گا۔ چل ایک سمجھ آ گیا کیڑی شے؟ رک جی والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص یا بالکفارہ۔ چلو جی، دوسرا معنی ہے وارث نے مورث کو قتل کر دیا۔ وارث نے مورث کو قتل کر دیا، ایسا قتل جس کی وجہ سے وارث پر قصاص آئے یا کفارہ آئے، دیت آئے۔ ایسا قتل دوسرا معنی ارث قتل ہے۔ دوسرا کہ جس شخص نے کسی کو شرط نے بھی وارث ہونے بڑھنا سی تو ہے ہی پڑھ لے محلے دا پھر کے تعلق ہوا جی، تو تاں وہاں سے آخر ہے کہ وارث نے مورث کو قتل کر دیا۔ مثلا بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو کیا وہ گیا ہوئے گا تو قتل کر دیا۔ اب قتل کی وجہ سے وارث مورث کی وراثت سے پکا محروم ہے۔ اس کو شرط یہ ہے کہ اس قتل کی وجہ سے قاتل پر یا قصاص آئے یا کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ کفارہ تو شبہ آمد میں قتل خطا میں کیا کیا جی؟ دوسرا معنی اس قتل ہے، وارث مورث کو قتل کر دے تو وارث مورث کی جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس قتل کے ساتھ وارث پر نہ قصاص واجب ہو نہ کفارہ واجب ہو۔ سمجھیو گل کہ بھئی ایسا قتل جس کی وجہ سے قاتل پر قصاص واجب ہو یا کفارہ واجب ہو۔ اے شاباش، اندہ منع کرو تو پھر اگے شرح پڑھیے۔ اور قتل ثانی معنی یعنی معنی ثانی قتل ہے وہ قتل کہ تعلق پکڑے اس قتل کے ساتھ وجوب قصاص یا وجوب کفارہ۔ جی معنی ثانی قتل ہے وہ قتل کے تعلق پکڑے اس کے ساتھ وجوب قصاص یا وجوب کفارہ۔ منع کرو جی۔ ثانی قتل ہے وہ قتل کے تعلق پکڑے اس قتل کے ساتھ وجوب قصاص، یہ ہوتا ہے قتل عمد میں، یا وجوب کفارہ۔ اے مطلب ہے جی، سمجھے ہی ہوں دھیان کر ادھروں بلا بھی ایک باری پڑھ دے پھر وہ جڑا لکھے نا حاشیۃ تہذیب المرام دوبارہ انشاءاللہ پھر دونوں خیر ہو جی۔ اور ثانی قتل ہے وہ قتل کے تعلق پکڑے اس قتل کے ساتھ کون؟ ہوں توجہ کرا جائے دو قتل جے۔ بہرحال قتل وہ قتل کہ جس کے ساتھ تعلق پکڑتا ہے وجوب قصاص دنیا میں، آخرت وچ تو وکری گل نا سزا تو بنوز باللہ کہ وجوب قصاص، پس وہ قتل آمدن ہے۔ پس وہ جو قتل آمدن ہوتا ہے نا، مسلمان کو آمدن قتل کرے تو اس پر کیا لازم آتا ہے؟ اب قتل عمد کیا ہوتا ہے کی قتل عمد کیا ہوتا ہے؟ بذالک، اور یہ قتل عمد ویڑا پہ بِأَن يَتَعَمَّدَ ضَرْبَهُ، وہ بائیں طور تصویر کے قصد کرے اس کو مارنے کا،
قاتل قصد کرے یعنی وارث مقتول کو، اتنے تو وارث مورث ہے لیکن مطلقاً بھی قتل عمد کی، قتل عمد کے قصد کرے قاتل مقتول کو، اور مقتول دینا کہا جو ہونا ہے مجازن آکھیدہ ہے، سنے ہی بھی قصد کرے. بسم اللہ. لیکن کس کے ساتھ مارنے کا؟ بے صلاح، کس کے ساتھ؟ اصل اتحار کے ساتھ، جس کے ساتھ واقعتاً بندہ مارا جاتا ہے تو اس نے اس کے ساتھ اس کو مارنے کا قصد کیا تو پھر اس کو مار دیا. پھر اس کو ایک ہی شے، ایک یا وہ شے ہے ارادہ کیا قتل کو مارنا ہے، یا وہ شے کہ قائم ہوتی ہے مقام صلاح کے اجزاء کے تفریق کرنے میں، جیسا کہ تیز دھار محدد منہ بنے ہیں اور لکڑی محدد خشب سے یا پتھر سے، پتھر دا منہ بنیا سی یا لکڑی دا منہ کڑیا سی پھڑ کے گلا چیر دیتا جی. سنیں جی اے شاباش ہے اور سمجھیو گل. ہن اے جڑا قتل ہے نا عمد جن دی آ تصویر پڑھی ہو ایو جلے کو حدود ہونے نے پھر اتھیا تعریفاں یہی ہونیاں اتھوں نقل کیتیاں نے ساریاں. اس کا موجب یعنی ما یاجب بھی فی الدنیا بفتح الجیم، موجب کا مطلب ہوتا ہے بھی اس کے سبب سے جو شے واجب ہوتی ہے. اس کا موجب گناہ ہے کس میں؟ قصاص ہے، اور اس میں کفارہ نہیں ہوتی، کیڑا دیت وغیرہ نہیں ہوتی جی. ہاں وہ جب سلو کر لیں وہ جڑا دوسرے سپارے چ پڑھیا ہے فمن عفی له من اخیہ شیء فاتبع، وہ ہوندا سلو، وہ ہور چیز ہے، وہ فریقین دی مرضی ہے. اور اندہ بھی یوسف دھیان کریں یہ تو ہے نا بھئی امام صاحب کے نزدیک مسئلہ، اندہ بھی یوسف و محمد رحمہ اللہ جب قصد کرے بندہ کسی کو مارنے کا اس شے کے ساتھ کہ جس کے ساتھ غالباً قتل کیا جا سکتا ہے، تو اس کے ساتھ اگر اس نے آمدن قتل کیا تو یہ بھی قتل عمد ہے اور اس میں قصاص ہے. وَإِلَّمْ يَكُنْ اگرچہ وہ نہ ہو محدد، جیسے وڈا پتھر چوکے سرج مار دیتا کہ بندہ تھلے بیٹھا ہے تو اتوں نے چکی دا پوڑ سر تے سٹ دیتا جی، یا 2.5-3 من دی اتے پتھر اڑیا سی تے بندہ تھلے بیٹھا سیدھا سیرے سٹیا 20-25 فٹ تھلے تے سرج ٹھکا آ کے سر پھٹ گیا تے بندہ مر گیا جی. سمجھیو اے شاباش جی. اسی طرح اے جڑے جان کے ایکسیڈنٹ کر دین یہ سارے قتل عمد نے جی، جان کے وہ کسے جان کے مارے ہیں نا، جان کے ٹکر تو پھر کی ہے یہ قتل عمد ہے جی. تو اس پر کیا ہے؟ قصاص ہے. فجزاء جہنم پتر فہو ایذن عمد. آگے سمجھے یہ آگے کیڑی شے ہے؟ اگر کسی نے اس طرح آمدن مورث کو جس کا وہ وارث بن سکتا ہے قتل کیا تو جداد سے ختم. نمبر 2 بہرحال قتل وہ قتل کے تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ وجوب کفارہ نہ کہ قصاص. اے جس کے ساتھ کون تعلق پکڑتا ہے؟ وجوب کفارہ. پس وہ بھی وہ 2 قسم پر ہے، وہ یا شبہ عمد ہے، کیا ہے؟ و اما یا خطأً ہے، اور تیسری لائن تھے شبہ عمد ہے یا شبہ عمد کی میں وہ یہ کہ مثل اس کے کہ قصد کیا اس نے اس کو مارنے کا اس شے کے ساتھ کہ نہیں قتل کیا جاتا اس کے ساتھ غالباً اس کے ساتھ بندہ قتل ہے تو انہیں وہ شے ماری تو اگوں دی پنجابی چاہتے ہیں پتیلے جان سی تو مر گیا. سنیں جی مثلا انہیں سوٹی جا ماری اتنے کئی بار اتنے لگے تو بندہ مر جاتا ہے جی. سنیں تقدیر سی اتفاق ایسا سی بھی سوٹی لگنی تو مرنا ہے تو نال ہی وہ مر گیا. ایک ہی یہ شبہ عمد ہے. کیا ہے؟ سنیں ہی اور جی میں لکھے بین استور کل حجر صغیر اور وٹا مار دیتا تو وٹے نال عموماً بندہ نہیں مردا جی، لیکن ایسا لگا کہ بندہ مر گیا جی.
इसका मूजब कौलैन पर यानी इंदहुमा नाल देखो ना यार क्या है इसका मूजब देयत है आकिला पर किस पर आकिला कौन होंदी है वो वखरी शै है इत्थे फिलहाल जिन्होंने विरासत पढ़ते पे जी कि देयत है किस पर इंशाअल्लाह हुण बाब शुरू होने वाला आ जाती सारी जी एक और गुनाह भी है क्या है और कफ़ारा भी है जी देयत आकला पर गुनाह और कफ़ारा ते वला कावा दाफी इसमें किसास कोई नहीं ते बाकी जदाद विरासत को महरूम है क्योंकि पिछे पढ़ चुके हो जिस कतल उत्ते किसास आवे या देयत आवे कफ़ारा आवे उस कतल की वजह तो वारिस मूरस की जदाद तो महरूम हो जाता है जी या खातान की उन खातान जड़े ना किमें होया मिसल इसके कि मारा उसने किसको तो लग गया किसको इंसान को लग गया जी मारिया किनू ते ओ पिछों नसदा बंदा अचानक आया ते ओ निशाने दे सामने आ गया ते इन्हें इधरों तीर छड़ दिता सुने ते ओ सीधा तीर बजाय उधर जान दे सीने जा ठुका ते बंदा मर गया जी सुने या ये दूजी भी तो सूरत है पर्दे हाशिए ते उसने दूरों एक बंदा इंज करके उड़िया सी दूरों उस वेख्या पता नहीं कोई हरनी खलोती है ते है बंदा सी जी तो उन्हें की कीता या खातान अबिन कालाबा फिर नौ में अलह फ़कातलहु नाल सुता सी कोई जी तो ये कर्मा वाली 5 मन की लाश सी इस मारिया पासा उनके उत्ते आ गया अगों एडा बेहोश हो थल्लों उन्होंने गरीब में चीकण का भी सारा टाइम नहीं मिले जी नप दिता उत्ते जी कोई पता नहीं जान के नपया फिर तो कतले फिर तक अमद है जी तो थले आके मर गया ये भी की है या रौंदा किसी को दाबा ने हालांकि अनीस घोड़े उत्ते बैठा है तो भजाई जाता तो पता भी है अगे बंदे खलोते उत्ते चाड़ दिता है बच्चा आगे से तो घोड़े ने उत्ते पैर मारे उनके ढिड च तो बच्चा थले फिस के मर गया जी सुने या साकाता मिन सतहिन अलैह या बंदे उत्तों छत तो मारी छाल तो थले बंदा बैठा सी ये उनके उत्ते आके डिगा तो थले वाला जरा ने फिस के मर गया जी या एडी सट लगी मर गया ऐ शाबाश वो फिर वो भी तफसील आ जाएगी किन्ना दिन बाद मरे तो कतले अमद के किसास है या कतले खता बनता सारी तफसील आएगी इंशाअल्लाह जी जानते हो ना मौलाना दाद नूं केड़े शुक्र है तो सुने ही भी छत तो डिगा उत्ते या उसने या गिरा पत्थर जो मौलवी अब्दुल्ला के हाथ में था ये छाते खलोता है हाथ में पत्थर सी भारा सारा ये उत्ते भलवानी पर करता वट्टे चुकता है अगों हालत ये सी भी वट्टा चुकता है दा भी नाले थले डिग पैंदा है जी तो वो थले बंदा खलोता सी ते उत्तों पत्थर गिरा तो थले डिगा उनके सिर ते तो बंदा मर गया ये सारे की ने खता ने जी क्योंकि ने डिगया नहीं डिग गया सांभ्या नहीं गया इहदे कोलों फमाता आ जड़ी सूरतां ने इसका मुँह जब कफ़ारा है और देयत है किस पर आकिला पर और नहीं गुनाह इसमें किस में इसमुल कत्ल में लेकिन वो आंदे ने व अम्मा इसमो तर्क तसब्बुत फ़ा हुवा मुतहक्किक ये बेहतियाती वाला गुनाह ज़रूर है जी केड़ा बेहतियाती वाला गुनाह है भी तेरा ध्यान करे ना और हमारे नज़दीक महरूम हो जाता है कातिल किससे इन सारी सूरतों में कत्ल अमद की और शिबा अमद और कत्ल ख़ता की जो सूरतें भी पड़ी है ना इन सब में क्या हो जाता है जब के ना हो कत्ल बेहक जब के ये तो सूरत हक दियाँ कोई नहीं उंज होर भी कत्ल हक होवे तो फिर वो जन महरूम नहीं होंदा जी सुने ही फिर वो उनकी हुण तस्वीरां बयान होने लगी हैं जी बहरहाल जब कत्ल किया वारिस ने अपने मूरिस को किसासन क्या किसासन कत्ल किया सुने और देखो तो
یعنی اگر قتل کیا اپنے مورث کو قصاصاً بائیں طور کے تحقیق قتل کیا تھا مورث نے کس کو؟ اس شخص کو، یا قتل کیا اس کو حدن جیسا کہ رجم زنا میں، یا اپنی ذات سے دفع کرنے کے لیے مارنا آ گیا تھا، گو انہیں جان چھڑائی تھی وہ مر گیا، کیونکہ جان بچانے پہ اگلا مر جائے تو وہ قتل ادھر ہوں جی، تو لہٰذا انہاں وچ وہ وراثت و محروم نہیں ہوئے گا۔ بے مورث کو قتل کیا کس طرح؟ قصاصاً، سنیں بھئی جڑا شخص کسی دا وارث بندا ہے نا انہیں کسی نو قتل کیتا، جڑا وارث ہے یہ اس دے قتل دا مدعی اے وے، تے ہن اینوں قاضی آکھیا کہ تو اینوں اوویں قتل کر دے، تے اینیں اونوں قصاصاً قتل کیتا ہے، لہذا ہن اون دی جائیداد کول محروم سنیں قصاصاً او حدن کی، یا اس پر حد لگ گئی ہے، کیا لگ گئی ہے؟ حد لگ گئی ہے کہ انہیں کوئی ہور قتل کیتا، انہیں کوئی ہور کوئی قتل کیتا، تے اگوں جڑا جلاد رکھیا قاضی نے نا وہ اندا بھرا ہے سکا، تے انہیں آکھیا بھی ہن اینوں تلوار مار جی، سنیں جی، تے انہیں بھرا نوں حدن مار دیتا، وہ قاضی دے فیصلے نال، تے ہن اے جائیداد تو محروم نہیں ہوئے گا بھرا دی جائیداد تو، سمجھے کہ کوئی نہیں بھی ظاہر انہیں قاضی نے جڑا مارنا پھوکا نہ مارنا، آخر کو بندہ بھی تو رکھا ہے نا جنہیں تلوار نہ مارنا ہے جی، شرعی قوانین نے جی، تو انہیں انہوں ماریا تو یہ محروم او دفعن عن نفس ہی، پرا دے گاٹے آن چڑھیا جی، گولی مارن والا جی، اگوں ان دے بکھی پیا انہیں پسٹل چلان دی کوشش کیتی، انہیں جنہیں کھو کے وہ خام خینوں مار رہے ہیں، انہوں چک کے تکا دیتا بھی میری جان چھڑ، میری کیوں کی تین بیماری بنی، وہ تکا دیتا تو پچھلے پاسے وٹا پیا سر لگا تو اتنے جناب بے ہوش ہو کے پرا لے تو منٹا 5 منٹوں میں ٹر گئے جی، تو لہٰذا یہ بھی ان کی جائیداد تو محروم، وہ آواز آ رہی مولوی عثمان کے کوئی نہیں پلہ ہو بھی سمجھا پہ اے بھئی اگر قاتل مورث کو قتل کرے قصاصاً یا حدن یا اپنی جان سے دفع کرنے کے لیے وہ مر گیا اس سے تو یہ محروم نہیں ہوگا، یہ اسی طرح عادل وہ ہوندا ہے جڑا امام حق دے نال ہوئے، باغی وہ ہوندا ہے جڑا امام حق دے خلاف نکلے، سنیں ہی اسی طرح جب قتل کر دیا عادل نے، عادل کی لکھا تلے بے جو امام کا مطیع ہے انہوں اس مسئلے وچ انہوں عادل کہندے نے، اس نے قتل کر دیا عادل نے اپنے مورث باغی کو، باغی کون؟ الخارج جو امام کی اطاعت سے نکل گئے، اب عادل نے اپنے مورث باغی کو قتل کر دیا تو یہ بھی جائیداد سے محروم نہیں ہوگا، یہ بھی کون؟ یہ عادل قاتل، اور اس کے عکس میں، اس کے کس میں کہ قتل کر دیا کس نے، تو اس کے عکس میں خلاف ہے واسطے کس کے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، اور ویکھو نا ادھروں کہ ابو یوسف رحمہ اللہ یقولو باغی محروم ہو جائے گا، باغی، لیکن اندہ بھی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ محروم نہیں ہوگا۔ فرمایا شمس العلماء سرخسی نے شرح سیر کبیر میں، لیکن ما قال ابو حنیفہ و محمد رضی اللہ عنہ اصح ہے، کیونکہ قتل موجود باغی سے اس پر باغی پر قصاص اور دیت دونوں واجب نہیں ہوتے، چونکہ وہ جنگ میں مسئلہ ہوا ہے جی، سنیں باوجہ پائے جانے تعویل اور منت کے وہ اپنے جگہ تعویل نہ کر دینے کا اسی خلاف نکلے ہیں جی، اسی حق تے ساتھ خلاف نکلے ہیں، تو پھر اس وجہ تو نہ بھی تعویل کی تھی، تو لہٰذا نہ قصاص آتا ہے نہ دیت ہے، تو لہٰذا پھر جو باغی اگر عادل کو مارے تو باغی محروم نہیں ہے صاحب طرفین کے نزدیک، لیکن اندہ بھی یوسف محروم ہے، لیکن اگر عادل باغی کو مارے تو یہ بالاتفاق محروم نہیں ہے، کس سے؟ میراث سے، اور سمجھ گئے ہیں؟ او بھلا بھی وہ اچھا ایک منٹ، او فین دا نا چھوٹی جی گل او بہنا پہ نظر آئے کہ نہیں؟ او انل میراث، او پچھلا او فین دا نا قاتل جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے ساری صورتوں میں، اور تھوڑا جا اشیاء بے وہ قول مالک وقال بعض اہل المدینہ والاوزاعی امام اہل شام
फिल अमद उन्हें क्या अमद में तो क्या होगा हराम महमूम होगा मीरास और ये थोड़ा हराम हलाल नहीं चलाना, ध्यान करें। और खाता में नहीं महमूम होगा मगर देयत नहीं उसको मिलेगी जी। भी देयत जो है ना वो भी तो लेकर मैयत की कब्र इतने ना पहुँचानी, वो रसान तकसीम करने देयत लैके, और ਜਿਹੜੀ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਦੇयत ਲੈਣੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ? इमाम औज़ाई के नज़दीक सुने ही। और तहकीक रवायत की गई है हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिसल इसके, और कहा उस्मान बत्ती ने बाई तौर के कत्ल ख़ता नहीं वाजिब करता किसको, ना देयत से ना बाकी अम्बाल। तो साड़ी की दलील है कि महरूम है वे। हमारे उलमा ने तहकीक इजतामा अला के इस पर के अन्ना बिल अमद या हरोमो दलील पकड़ी बीमार हो गई या अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला फरमाया ये कि नहीं मिरास किसके लिए। और अन सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्नहु क़ाल ला मिरासा। और उबैदा सलमानी से रवायत है कि उन्होंने कहा कि ला मिरासा बादा। और साहिब बकरा जो था ना वो जोती थी गां वाला वाक़या, वो उठ के वारस उठ के खलो गया ना भी साढ़े चाचे के पुत्र को कतल किन्ने कीता, तो कतल किन्ने कीता सी, उन्हें आप ही कीता सी। उन्होंने तो बाद यानी ये कि साहिब बकरा ने कत्ल किया था अपने मूरस को बनी इसराइल में आमदन, फेंक दिया उसको फ़ी सिब्त आखिर, और बनाया और मुतालबा करने लग गया उसके खून का। फिर ज़ाहिर हुई ये बात, तो पस महरूम हो गया किससे, तो बाकी रह गया शरन इसी तरह यौम क़यामत तक ये गल बाकी रह गई जी। सुना जी, उतों शुरू हुई भी उन्होंने विरासत को महरूम किया, तो फिर ये गल की हो गई बाकी रह गई जी। ऐशा बस सुने फ़ी हाज़े सोवारे कुल्ले हाँ नज़र आ रही। बहरल खाता में ये तसी अमद विच कत्ल खाता में भी मिरास से महरूम होता है। हमारी हुज्जत इसमें वो है जो रवायत की हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हरमला अन रजुल मिन हिज़ाम के रजुल मिन हिज़ाम कहा जाता तो उसको अद्दी अल खुज़ाई काना बैन अमरातैन लहू मुहावरतुन, तो भी लड़ाई सी, तो वो जड़ा है ना भाई अद्दी ने तीर मारा, दो में से मारा उसको, दो में से को किसके पत्थर के साथ, तो मर गए। सुनी तो पास निकला अद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ग़ज़वा तबूक में, पर सवाल किया उसने सरकार से औरत मकतूला की बारे में कि जी मेरे को मरी उनका की हुक्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू उसकी देयत दे और तू उसका वारिस नहीं बन सकता। आगे समझे। और सोनिया नहीं फ़ैसला फरमाया देयत और बाकी अम्वाल के दरमियान, मुतलकन फरमाया तू उसका वारिस, तूने उसकी देयत देनी और तू उसका वारिस नहीं बन सकता जी। और नहीं फ़ैसला फरमाया बैना इज़ा कान अल ख़ता क़त्ल ख़तान औ आमदन, अगर हुक्म मुख्तलिफ होता तो अलबत्ता इस्तिफ़सार किया जाता। जज़मी बात यह है कि वो ख़तान था क्योंकि छोटा पत्थर मारा, क्योंकि ज़ाहिर यह है कि उन्होंने कसद किया इसके साथ उसकी तादीब का, ना कि उसके तो वो औरत मर गई जी। और रवायत की गई खल्लास बिन अमर से कि उन्होंने मारा एक रजुल को किसके साथ, तो फ़ासाबा उम्मा हो उनकी माँ नू लगा यानी कातला, तो वो बस उसने मुकदमा उठाया उस रजुल ने हज़रत मौला अली पाक की बारगाह में। तो आपने कातल को फरमाया था कि मीरासों का मिनहा अल हाजरो, उन्हें भी तो वारस बनना सी ना, तो वो फरमाया तेरी विरासत उनके को पत्थर ही हो जरा मारे, बस ये तेरी विरासत है। मतलब कि भी तेन विरासत ये मतलब है, वो समझ गया हो कौन समझ आए। अच्छा जी वापस चल अगर टूर और काशे पे चलने मैंने याद करें सारा फिर पूरी गल खुल जाएगी। बहरहाल जब हो कत्ल बितस्बीब, क्या हो इन्हें कत्ल कीता नहीं, कत्ल दा सबब बनया,
قتل دا تو آیا یہ قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان دی تصویر پہلے ویکھو او سمجھائی ہوں بھئی بالتسبیب او دون المباشرت یعنی کیتا نہیں لیکن سبب بنیا، مثلا جیسے کنواں کھودنا، جیسے اپنی ملک کے غیر میں، ملک وچ ہوے تو پھر کچھ بھی نہیں، کیونکہ اندی اپنی زمین خوہ کھودا کو ڈگیا ہے تو اندے وچ جڑا نا جی اوتل معاف اندے نال کوئی مجرم نہیں، غیر کی ملک میں اس نے کیا کیا، اب اس میں کوئی بندہ گر کر مر گیا ہے تو یہ قتل، یہ سبب بنا اس کے قتل کا۔ یا وادع الحجر فی غیر ملکی، یا اپنی ملک دے غیر بچ نے پتھر رکھیا وڈا، سنیں تو اوتھے بندہ جڑا نا ٹھڈا لے کے ڈگا تے مر گیا، یہ اپنی ملک بچ ہوئے تو اور گل ہے، یہ ملک غیر ہی دا حکم جے اور جتے سارا نو چسکا ہے، تو پس اس میں دیت ہے کس پر، اور اس میں قصاص نہیں ہے، اور اس میں کفارہ بھی نہیں ہے، سنیں ہی اے شابہ سے او ویکھو نا او بلا کفارہ تھا کی بلا یتعلق بھی حرمان الارث، اس کے ساتھ حرمان ارث کا تعلق، لہذا یہ وارث بنے گا، یہ بنے گا جی، گل مک گئی۔ اور اسی طرح حال ہے جب کہ قاتل بچہ ہو، بچے نے قتل کر دیا یا مجنون نے قتل کر دیا یا کس نے، تو فلا حرمانہ عندنا، ہمارے نزدیک نہیں حرمان کیڑی شے کولوں، ٹل دے جی چھپڑ دے پہ جی، یہاں وراثت سے محروم نہیں ہوگا بالقتل فی ہذہ الصور ایضا، وہ سمجھنا پہ ان صورتوں میں وہ کس سے، میراث سے جی، اگر وہ سبب بنا ہے تو کیا بنا ہے، سبب بنا ہے، اے مطلب ہے جی۔ اگر تو سوال کرے کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب قتل کرے باپ اپنے بیٹے کو آمدن، جی کون، تو نہیں ثابت ہوتا ہے اس قتل کے سبب قصاص اور نہ کفارہ، باوجود ہے کہ اس باپ کو بیٹے کی جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے، قاتل باپ بیٹے کی محروم ہے، حالانکہ یہاں قصاص بھی نہیں ہے، اور حالانکہ تم نے تو کہا تھا تب محروم ہوگا کہ ایسا قتل جس پر کیا لازم ہے، سمجھ آ گئی جی، تو باپ نو جائیداد نہیں مل سکتی جب اس نے بیٹے نو کی کیتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قتل ہوا موجبن فی اصلی للقصاص، اصل میں تو یہ قصاص کا موجب ہے، باپ نو قتل کرنا سی، مگر یہ قتل چونکہ حدود شبوں سے گر جاتی ہیں، مگر یہ کہ یہ قصاص ساقط ہو گیا ہے بقول علیہ الصلوۃ والسلام کہ نہ قتل کیا جائے گا والد کو اس کے ولد کے سبب سے، اور نہ سید کو اپنے غلام کے سبب سے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ سمجھے ہی بھئی یہ قتل نہیں ہے، باقی چونکہ قصاص اصل میں آنا تھا تو اس وجہ سے قصاص نہیں ہوا، لہذا جائیداد سے یہ محروم ہو جائے گا، جائیداد سے۔ لا قال فی الکفایہ، خاص کیا خصہ بھی عموم الکتاب، ایک سوال ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جس نے آمدن قتل کیتا ہے انہوں کتب علیکم القصاص فی القتل، تو یہ اندر بجاؤں دا کونی آؤں دا ابا تو خبر بعد تو سانو خاص کر لیں، حالانکہ عام نو خبر بعد نہ تو نہیں خاص کری دا جی، یہ تخصیص پہلی مرتبہ خبر بعد نہ جائز ہے نہیں ہے گی، ان دونوں جواب دینا جی، دھیان کریں وہ کہ خاص کیا گیا اس کے ساتھ عموم کتاب، اس لیے کہ کتاب مخصوص ہے کس کے ساتھ، کیونکہ مولا نہیں قصاص لیا جاتا اپنے عبد کے بدلے، بھی اپنے غلام نو مار دے بھئی یا اپنے سنیں، تو یہ پہلے اجماع کے ساتھ کتاب مخصوص ہے،
تو جب ایک مرتبہ مخصوص ہو جائے تو پھر خبر واحد سے تخصیص ہو سکتی ہے. تو فیختص بھی ایضاً. اور ایک گل کہ ہوگی. اور امام بزدوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو حدیث ابھی پڑھی ہے نا آپ نے، یہ حدیث مشہور ہے. مشہور کیسے ہوئی ہے کہ امت نے اس کو قبول کی ہے، فقہاء نے اس کو، جب تلقی بالقبول ہو جائے تو وہ مشہور ہو جاتی ہے. تو مشہور حدیث صلاحیت رکھتی ہے مخصص لحکم الکتاب کے. انہوں نے کہا اے جڑے سوال ہوندے نے بڑے پنڈے ہوندے نے ملا کہ بھی یہ تم جو بات کر رہے ہو کہ تو خبر واحد ہے، اس کے ذریعے تو قرآن سے تو یہ بات ثابت نہیں ہو، تخصیص نہیں ہو سکتی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ان دا پھر جواب ہے جی اور سمجھے ہی. اچھا جی ہوں واپس چل لگا او ویکھو دونوں پیچھے او تہذیب المرام او بلا بھی پہنچ گئے ہیں. اور جو تو شروع ایسی قتل سن یہ کہ قتل 5 وجہ پر ہے. قتل 5 وجہ پر ہے. قتل ہن دھیان کری، قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، اور وہ جو قائم مقام، صبر کر، قائم مقام ہے خطا کے، اور قتل بے سبب. کتنے ہو گئے؟ 5. اول وہ ہے کہ قصد کرے اس کو مارنے کا ہتھیاروں کے ساتھ، یا وہ جو قائم مقام ہے کن کے، جیسا کہ محدد لکڑی کا، یا لیتا القصب اے کانا جڑا نڑدا وہ چیریا ہوئے تو منہ بنیا ہوئے جی، تو اندر نال بھی ذبح ہو جاتا بندہ جی. اور مروا محدد شیشہ تیز دھار اگوں دا منہ بنایا ہے تو اندر نال ذبح کر دیتا. اور آگ ساڑ دیتا، آگ آئے میری توبہ. اس لیے کہ عمد کیا ہے؟ وہ قصد ہے. کیا ہے؟ اصل تے قتل عمد بھی انہیں ارادے نال قتل کیتا ہے، اور یہ جو قصد ہے اس پر نئی واقفیت پائی جاتی مگر کس کے ساتھ؟ تے دلیل ہے کہ نے جڑی شے نال ماریا ہے تصدیق جان کے ماریا سو. گل سمجھی جی؟ ورنہ تے وہ قسم چاہ دے وے بلا یوقف علیہ الا، اور اس کا موجب گناہ ہے اور باقی محرومیت یہی ہے جی. بہرحال گناہ کیوں ہے اس تو گناہ کیوں ہے؟ فلقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. اور جن نے کسی مسلمان مومن آمدن قتل کیتا ان کی جزا کی ہے جہنم ہے جی. اور بہرحال بھئی جڑا نا کی قصاص فلقول تعالی کتب علیکم القصاص فی القتل. پس مقتول کے ولی کے لیے کیا ہے؟ مگر یہ کہ وہ معاف کر دے یا سلو کر لے کچھ لے کر، اس لیے کہ لأن الحق لہو، اور اس کے حکم سے ہے کہ یہ قاتل میراث سے، لقول علیہ الصلوۃ والسلام لا میراث لقاتل. اور ثانی یعنی شب العمد وہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یہ ہے کہ قصد کیا مارنے کا اس شے کے ساتھ جو اور نہ وہ قائم مقام ہے کس کے، جیسا کہ وہ چکی کا پتھر ایک قائم مقام ہے کر کا حجر رہا اور وہ مثلہ. اور صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک قول میں العمد، عمد کیا ہوتا ہے؟ مارے اس کو کس کے ساتھ؟ یا بڑی لکڑی کے ساتھ. سنیں جی اے شاباش ہے جی. اور بندہ لمحہ پیا ہے اور 2 بندے چوکھڑے والا سہاگا ویکھے، اور جڑا 4 ڈگے چاہتے تو جمے بعد ٹریکٹر والا سہاگا ویکھے، یہ آدھے چوکھڑے والا سہاگا چو داندا والا جی. یہ 2 بندے سہاگا چکیا، بندہ ستا لیا دے سر تو سٹیا جی تو بندہ تھلے مر گیا جی. اچھا جی. اور شب العمد یہ کہ قصد کرے مارنے کا اس شے کے ساتھ کہ اس کے ساتھ غالباً قتل نہیں کیا جاتا. اور تیسرا شروع ہوئی. اور موجب اس کا کس کا؟ علی القولین، گناہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے، دیت ہے مغلظہ
عاقلہ پر یہ مخففات مغلظہ کی ہوں انشاءاللہ کتاب الحدود سے پڑھ دیں جی. اچھا جی اور باقی اس کے ساتھ حرمان میراث کا بھی تعلق ہے وراثت سے محروم ہے. تیسرا ایک قتل خطا یہ دو قسم پر ہے ایک ہے خطا قصد میں تو ایک ہے خطا فعل میں. یہ جو قتل خطا ہے نا یہ دو قسم ہے. خطا کس میں قصد میں کیڑی وہ یہ کہ مارا اس نے شخص کو ظن یہ کیا کہ یہ کیا ہے اچانک وہ تو یا اس نے ظن کیا ہے حربی کافر ہے تو اچانک وہ کی نکلیا اے خطا فی القصد کہ ارادہ جنہ کیتا سو او نہیں نکلیا ہور نکلیا ہے. ایک کی خطا فی الفعل او کیو وہ یہ کہ مارنے لگا تیر نشانے کو تو پاس لگ گیا کس کو اس کا موجب کیا ہے اور بابجا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فتحریر رقبۃ مؤمنات ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ. غلام آزاد کرنا ہے نہیں تو 2 مہینے دے روزے رکھنے نے تے نالے دیت بھی دینی ہے. اے عاقلہ پر ہے جی کن پر بسم اللہ دھیان کریں او بے خود رو. اور وہ یہ ہے کہ یہ بہیہ یعنی دیت عاقلہ پر ہے 3 سالوں میں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وراثت سے اس لیے کہ اس میں گناہ ہے تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ کون حرمان. چوتھا یعنی وہ جو قائم مقام ہے کس کے وہ یہ تھا کہ سونے والا نے پاسا پرتیا رجل پرتے پاس انہوں پھینک کے مار دیا تھلے پھنس گیا پھینک کے نہیں پھنس گیا پتہ انہوں کو نہیں پتا پس اس کا حکم بھی شرع میں خطا کا حکم ہے جی. لہذا وراثت سے پھر 5واں یعنی قتل بے سبب کیا جیسا کہ کنواں کھودا یا بڑا پتھر رکھا غیر کی ملک میں تو اس کا سبب و موجب ہو جب کہ اس کے ساتھ آدمی ضائع ہو گیا خوہ وچ ڈگ کے یا پتھر نہ ٹکرا کے تین دا سبب ہے وہ جنہیں خوہ کڈیا ہے اور جنہیں پتھر رکھیا ہے دیت ہے کس پر اس میں کفارہ کو نہیں لیکن دیت ہے جان دی آخر قیمت ہے اور نئی تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ کون. خلاصہ یہ ہے کہ انواع اربع للقتل جو ہے نا پہلے وہ محرمہ انل نہ کہ 5واں اور وہ کون ہے سبب ہے